الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم عزیز دوستوں اور ماؤں بہنوں، رب تعالی نے اس دنیا کا نظام اپنے امر کن سے چلایا ہے. جو اللہ نے کہا وہ ہو گیا. اب نظام دنیا ہے اس کو تقسیم فرمایا ہے مہینوں پر، ہفتوں پر اور دنوں پر. سال میں 12 مہینے بنا، اسی طرح مہینے کو پھر ہفتوں کو تقسیم کیا، کبھی 3 تو کبھی 4 تو 5 بھی ہو جائے، 4 یہ 5. اسی طرح دن بھی ہے. تو نظام کائنات کو بنانے والا رب کریم ہے، تو اس کی حکمتوں کو جاننے والا بھی رب کریم ہے. تو مہینوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رب تعالی نے کچھ مہینوں کو کچھ خاص فضیلت سے نوازا ہے، ایک خاص مقام دیا ہے، ایک خاص شان دی ہے، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا ہے. اور انہیں خاص مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ، خاص ترین مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ اس اعتبار سے اہم ہے، اس کو ہم تاریخ میں اگر دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع دور میں جب اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے. تو کفار اور مشرکین نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نئے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، نئے دین کی تعلیم دیتے ہیں، ایک نئے طور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں، نئی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں. جبکہ ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی اپنا تو کوئی طریقہ ہے نہیں، ہمارے طریقے پر عمل کر رہے، یعنی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. حالانکہ ہمیں ساری باتیں نہیں بتا رہے اور یہ چیزیں برا نہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو دل ہی دل میں خیال پیدا ہوا کہ قبلہ جو میں نماز کے وقت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، کاش کہ وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے. یہ خیال پیدا ہوا. رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خیال کو حقیقت میں مبدل فرما کر اعلان فرمایا کہ آج سے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہوگا. اور یہ جو تاریخی ایک فیصلہ ہوا رب کی طرف سے، یہ 15 شعبان کی رات کو، یہ 15 شعبان کے دن میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ ہوگا. اسی لیے جو حضرات
مکہ مدینہ گئے ہیں، انہوں نے مسجد دیکھی، مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، آج بھی اس مسجد کے ایک اس طرف محراب ہے، ایک اس طرف محراب ہے، موجود ہے آج بھی۔ تو مہینوں میں ایک افضل ترین مہینہ شعبان کا ہے، افضل ترین مہینہ شعبان کا ہے، جس کو عام طور پر عام زبان میں شب برات کہا جاتا ہے، شب برات۔ شعبان کے لفظ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ شوق سے نکلا ہے، شوق کے مطلب ہوتے ہیں پھیلانے کے۔ اب گہرائی میں دیکھیے گا پھیلانے کا کیا مطلب ہے، پھیلانے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کو پھیلایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام شعبان رکھ دیا کہ نیکیوں کو پھیلانے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا نام ہی شعبان رکھتے ہیں۔ کیوں نیکیوں کو پھیلانے کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اس کی آمد ہے، تو آمد سے پہلے کچھ تیاری بھی تو ہے نا۔ مہمان آتے ہیں گھر میں تو سب سے پہلے گھر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، جھاڑو پوچھا جھاڑن یہ وہ، کپڑے چینج کرو، پردے چینج کرو، چادریں چینج، ساری چیزیں ہم تبدیل کر دیتے ہیں، گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر تیاریاں شروع ہوتی ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا انتظامات کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ مہمان آ رہا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی اعلیٰ پیمانے پر ہو جائے اور اس کو اچھا محسوس ہو جائے، اس کے لیے گھر کا ہر فرد ہر اعتبار سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مہمان کے لیے کوئی کمی رہ نہ جائے، چاہے وہ چادروں کے حساب سے ہو، گھر کی صفائی ستھرائی کے حساب سے ہو، یا پھر کھانے پینے کے انتظام۔ اور پھر مزید یہ کہ جب ساری ظاہری چیزیں، اب انسان اپنے اوپر بھی محنت کرتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، بچوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں دیکھو بھائی بیٹا شور مچاتے ہو نا، اب مہمان آ رہے ہیں، ذرا سلیقے سے بیٹھ گیا نا کونے میں، سمجھا دیا۔ ایک بچے کو تیز بولنے والا ہوتا ہے، اس کو سمجھا دیا دیکھو آپ بہت تیز بولتے ہو بھائی، مہمان آ رہے ہیں تھوڑا آہستہ بات کرنا، اس کو اب اندر کی باتیں ہم سکھا رہے ہیں۔ اور پھر ہم اس سے کہتے ہیں مہمان آئے آپ جا کے اس کو سلام کرنا، السلام علیکم، خود جا کے سلام کر۔ اچھا اگر وہ پیسے دیں لینا نہیں، چیز دیں منع کر دینا، یہ سارے طریقے کیوں سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حصہ ہے مہمان کی مہمان نوازی میں۔ کہیں ہمارے اس معصوم بچے کی زبان سے کہیں ایسا جملہ نہ نکل جائے تو مہمان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اس کی پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے بھی ایسا ہی انتظام کروایا کہ دیکھو میرے بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، بہت شان والا مہینہ آ رہا ہے، کہیں اس مہینے کی ناقدری نہ ہو جائے، کہیں اس مہینے کی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے وہ جو مہمان بن کر آ رہا ہے اس کی شان میں کمی نہ واقع ہو جائے، اس لیے پہلے سے تیاریاں کروا رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ دیا، تیاریاں کروا رہا ہے۔ کیا تیاریاں کروا رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب کبھی روزہ چھوڑیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا کہ روزے ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب روزہ کبھی رکھیں گے۔ اور ایک جگہ فرماتی ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اس میں روزے رکھا کرتے ہیں، اور فرمایا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کیوں رکھوائے جا رہے روزے؟ کیوں رکھوائے جا رہے روزے؟ اس لیے کہ مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ہو جائے، اس کی تیاری ہو جائے، اس کی عادت بن جائے، وہ جو بھوکا رہنا ہے اس کی عادت ابھی سے بن جائے۔ تو تیاری کرنی ہے، مہمان مہینہ آ رہا ہے، مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ اسلامی اعتبار سے بہت معظم ہے، بہت شان والا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ قبلہ مسلمانوں کا قبلہ متعین کیا گیا، اور دوسرا اس اعتبار سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو رمضان کی آمد سے پہلے کا مہینہ ہے تو اس کی تیاری کے لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے،
कसरत से रोजे रखा करते थे। और फरमाया कि शुरू के महीने में नबी अलैहिस्सलाम पाबंदी से रोजे रखा करते। फिर रमजान की तैयारी हो रही है, भलाइयों का महीना आ रहा है तो इसकी तैयारी हो रही है कि अभी से रोजे रखो, अपने अखलाक को बेहतर कर लो, मामलात को बेहतर कर लो, खाना पीना बेहतर कर लो, उठना बिछोना ये सारा बेहतर कर लो, और फिर अपने इंतजामात को सही कर लो, पाबंदी वक्त कर लो, क्योंकि रमजान का महीना यही सिखाने आ रहा है। रमजान का महीना यही सिखाने आ रहा है। अच्छा, आप एक बात नोट करते होंगे, पहले दिन का रोजा कैसा लगता है? थोड़ा सा मुश्किल होती है, प्यास लग रही है, भूख भी लग रही है, थोड़ी बेचैनी भी होती है, जिससे मिलते चेहरा उतरा हुआ होता है, क्या रोजा मेरा, रोजा है, रोजा है, महसूस हो रहा होता है। तो अब जब महसूस शुरू के 5 दिन ऐसे गुजरेंगे, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा प्यास, थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी कमजोरी होती रहती है, 5, 6, 10 दिन आदि हो जाते हैं, फिर तो नॉर्मल है, पता नहीं चल रहा है रोजा है, ये नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी तैयारी हो कि ये जो 5 दिन यूं ही जा रहे हैं आपके, कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे टेंशन हो रही है, इसकी तैयारी के लिए फरमाया कि शाबान से ही रोजे रखना शुरू हुआ, ताकि रमजान में कभी और कोताही ना हो, किसी रोजे में ये ना हो कि थकावट हो रही है, उस थकावट को पहले से दूर कर दो। जब आदत बन जाएगी तो फिर वो इबादत भी बनेगी, आदत बनेगी तो फिर इबादत बनेगी। तो ये शाबान का महीना अपने एतबार से बहुत खूबियों वाला और बहुत ही बरकतों वाला महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ताकि हम इस महीने से रमजान मुबारक की तैयारी कर सकें। और इस महीने के अंदर सबसे खास एक दिन आ रहा है, जैसे कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने कुछ अय्याम ऐसे बनाए हैं जिसमें बंदा मोमिन की दुआ रद्द ही नहीं होती, जो मांगेगा मिलेगा। फरमाया पहले जुम्मे की रात को, जुम्मे की रात ऐसी रात है जिसमें जो कुछ मांगा जाए रब की तरफ से अता हो गई। फिर फरमाया माह रजब की पहली तारीख को, रजब की पहली तारीख ऐसी है जिसमें जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया ये 15 शाबान की रात एक ऐसी रात है जिसमें रब ताला से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह ताला अता फरमाता है। और फिर फरमाया आप 2 दिन और कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ईद की जो रातें हैं जिसको लैलतुल जाइज़ा भी कहा जाता है, ये वो 2 रातें जो हम शॉपिंग में गुजार देते हैं, हम हल्ले गुल्ले में गुजार देते हैं, हम अपनी ईद की तैयारियों में गुजार देते हैं। फरमाया कि ये 2 रातें ऐसी हैं इसमें जो दुआ मांगी जाए रब ताला कबूल फरमाते हैं। उनमें से एक रात तो हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है। आज 12 शाबान, इतवार 3 को इंशाअल्लाह 15 शाबान। तो शाबान की रात, 15 शाबान की रात इस एतबार से भी फजीलत रखती है कि इसमें दुआएं कबूल होती है। आपके सामने जो तिलावत की गई आयत उसका मफहूम यही है कि रब करीम फरमा रहे कि हमने एक मुबारक रात आपको अता की है जिसमें हमने अपना कुरान नाज़िल किया है। अब उस रात की अजमत को बयान करने के लिए पहले ये बयान किया जा रहा है कि हमने आपको कुरान दिया है। क्यों? यही कुरान ही है कि जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये अजमत वाली चीज है, ये कीमिया नुस्खा है कि जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो शाबान भी शब कदर बन जाएगा, शाबान भी शब कदर बन जाएगा। तो ये 15 शाबान की रात आ रही है, इसमें बड़े फजीलत वाली बातें हैं। और एक हदीस में आया कि 15 शाबान की रात एक ऐसी रात है कि इस जैसी रात पूरे साल में फिर कभी नहीं आती। इस एतबार से देखिएगा, हदीस में आता है ये 15 शाबान की रात आमाल की तकसीम की रात है, आमाल की तकसीम की रात है कि इस रात में रब्बे करीम बंदों के आने वाले साल में जो मामलात होने वाले हैं वो उनको कितना रिस्क दिया जाएगा, उनके खुशी के लम्हात कितने होंगे, गमी के लम्हात कितने होंगे, उनकी खुशियां किस किस एतबार से आएंगी, गमियां किस एतबार से आएंगी, उनका इंतकाल होगा या नहीं होगा इसका फैसला होगा।
کون زندہ رہے گا کون مرے گا اس کا فیصلہ اس رات کو ہونا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کے لیے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت فرشتے میرے اعمال کو رب کے حضور پیش کریں میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں، تاکہ میرا شمار ہو کہ یہ بندہ روزے دار تھا، یہ بندہ روزے دار تھا. اور پھر فرمایا کہ میں اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ سارا حساب کتاب کرتے ہیں، بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ جو فیصلے اللہ نے کر رکھے ہیں اب وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا رزق دینا ہے، اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، اس بندے کو اور زندگی دینی ہے، اتنے گھر کے پتے گریں گے، اتنے پھل ہوں گے، اتنی خوشیاں ہوں گی، اتنے غم ہوں گے، اتنی مہنگائی ہوگی اور اتنی سستائی ہوگی. یہ سب کچھ 15 شعبان کی رات کو رب کریم فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. عظمت والی رات ہے، اہمیت والی رات ہے. آپ نے سنا ہوگا عام زبان میں کہتے ہیں کون سی رات آ رہی ہے بھائی؟ آپ ہی بتائیں کون سی رات آ رہی ہے؟ نہیں 15 شعبان تو کوئی نہیں کہتا. شب برات ایک لفظ مشہور ہے، ایک اور بھی ہے جاگنے کی رات. اگر بچوں کی زبان میں بولے پٹاخوں والی رات، ایسے نا جاگنے والی رات، پٹاخوں والی رات. اس پر میں آپ سے بات کروں. دیکھیے گا جاگنے والی کوئی رات نہیں ہوتی ہے، جاگنے والی رات کوئی بھی نہیں ہے. اس کو جاگنے والی رات کہنا ہی غلط ہے. دراصل یہ رات تو عبادت کرنے کی رات ہے. جملہ یہ کہنا چاہیے عبادت کی رات آ رہی ہے. لوگ جاگنے والی رات سمجھ کر ساری رات بیٹھ کر موبائل چلاتے کہتے میں تو جاگا تھا، ساری رات گلی میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے میں تو جاگا تھا. بھائی دو فیملیاں جمع ہو گئی، دو کزنیں آ گئی، خالہ پھپھو جمع ہو گئی، ساری رات بیٹھ کے انہوں نے اپنے گھر کے قصے سنائے، اس نے اپنے گھر کے قصے سنائے. ہم 15 شعبان کی رات کیسی رہی؟ ارے پوری رات جاگتی رہی، ہم تو پوری رات جاگتی رہی، فجر میں جا کے ہم سوئے. بڑی بات ہے جاگنا، لیکن جاگنا ہی نہ ہو، جاگنے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو. تو صرف یہ کہنا کہ جاگنے کی رات ہے ایسا نہیں ہے. جاگنے کے ساتھ ساتھ عبادت کی رات ہے، رب کو یاد کرنے کی رات ہے، رب سے معافی مانگنے کی رات ہے. اس لیے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، رب کریم تو ویسے ہر رات کو آتے ہیں لیکن 15 شعبان کی رات کو بالخصوص رب کریم آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اور کوئی ہے مجھ سے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے آج میں اس کی مغفرت کر دوں گا. 15 شعبان کی رات کو اللہ اعلان کرتا ہے، خصوصی طور پر اعلان ہو رہا ہے. پھر ایک اور اعلان ہوتا ہے وہ کوئی بندہ کوئی بندی ہے جو اپنے رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، میرے گھر کا کھانا پینا نہیں ہو پا رہا، روزی مشکل میں پڑ گئی ہے، کاروبار مشکل میں پڑ گیا ہے، کارخانہ نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی ہے، پریشان حال ہے. آؤ اپنی پریشانیاں لے کر میں بیٹھا ہوں تمہارا رب، مانگو مجھ سے. جو کوئی اپنی روزی کا سوال کرے گا آج میں اس کو روزی دوں گا. یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. پھر ایک اور اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی بندی کوئی ہے اپنے گناہوں پر نادم، کوئی اپنے گناہوں سے افسردہ ہو چکا ہے، کوئی شرمندہ ہے تو آئے میرے در پر آج کی رات مانگے مجھ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی خطاؤں سے توبہ کرے. آج کی رات ہم اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ گپ لگا رہے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. بھائی کیوں بیٹھو؟ آپ کو نہیں پتا جاگنے کی رات ہے؟ ہم تو جاگ رہے ہیں، ہم تو جاگ رہے ہیں. فیملی آ گئی بیٹھے، خالہ پھپھو نانی دادی کے ساتھ بیٹھے گپ لگ رہی، کیا ہوا؟ جاگنے کی رات ہے. ہاں جاگنے کی رات ہے لیکن گپ مارنے کی رات نہیں ہے، باتیں کرنے کی رات نہیں ہے، چائے سموسے پینے کھانے کی رات نہیں ہے. اس رات کو تو رب سے مانگنے کی رات ہے. اے رب کریم آنے والا پورا سال تیرے حوالے ہے، میرے مولا تو ہمارے آنے والے سال کے بارے میں
فرشتوں کو جو تو ہمارا نامہ اعمال دے رہا ہے، رب کریم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مشکلات ہم پر آنی ہے ہم ابھی سے توبہ کر رہے ہیں، آپ وہ مشکلات ہٹا دیں، یہ مانگنے کی رات ہے۔ رب کریم یہ سال 2023 بڑی مشکل میں گزرا ہے، بڑی مہنگائی میں گزرا ہے، کام ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، جتنا اچھا کھاتے تھے اب نارمل پہ آ گئے، میرے مولا بڑی مشکل میں ہے، میرے اللہ بڑی تنگی آ چکی ہے، میرے اللہ بہت پریشانی میں۔ رب کریم آنے والا 2024 کا جو سال ہے یا اللہ تو آسانی سے گزار دے، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ مولا کریم بچے بڑے ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، ان کی تربیت کیسے ہوگی، ایک دیندار کیسے بنیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے، یہ مانگنے کی رات ہے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی راہ کے لیے قبول فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ورنہ یہی بچے ہوتے ہیں جو خود ناسور بن جاتے ہیں، پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا، کیا ہو گیا اس کو، یہ کس طرح کا بچہ ہے، یہ کسی طرح کا بچہ نہیں ہے، عام بچوں کی طرح یہ بھی بچہ ہے، لیکن اس کے لیے مانگا نہیں گیا، اس کی ہدایت کے لیے مانگا نہیں گیا۔ مانگنے سے ہی کام ہوتے ہیں، یہ مانگنے کی رات ہے۔ رب سے جو چاہے مانگ لو، رب سے جو چاہے مانگ لو، مانگنے کی رات ہے۔ اور آپ نے سنا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ شب برات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کے معنی میں۔ براعت بری ہونے سے، چھوٹ جانے سے، جان چھوٹ جاتی کہتے بری ہو گیا۔ بھائی فلانا مجرم آج عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، بری ذمہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ بری براعت سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، چھوٹنے کے معنی میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں یہ دو مطلب ہے، اس کے دو مطلب ہے کس طرح کے لوگوں کی چھوٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا ایک بدبخت لوگوں کی چھوٹ ہو رہی ہے، بدبخت قسم کے لوگوں کو رب تعالیٰ چھوڑ لیں۔ کیسے چھوڑ لیں کہ تم نے اب تک رات گزر گئی، معافی کی رات تھی، توبہ کی رات تھی، گناہوں کو بخشوانے کی رات تھی، اپنی خطاؤں سے درگزر کروانے کی رات تھی۔ رب تعالیٰ سے مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، خطا کار ہے ٹھیک ہے اب تو توبہ کر لو۔ وہ نہیں کرتے توبہ، وہ نہیں کرتے توبہ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ شب برات ہے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ان کو ہدایت نہیں دے رہے، یہ جائیں جہنم میں، ہم نے ان کو جہنم کے حوالے چھوڑ دیا۔ یہ بدبخت پہلا معنی بدبختوں کے لیے چھوڑنے کی رات ہے کہ جب توبہ نہیں کر رہے رب تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ اور دوسرا فرمایا نیک کاروں کی رات براعت کی رات ہے، جب نیکوکار راتوں کو اٹھ کر رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، سسکیاں لے لے کے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مولا کمزور ہو، شیطان پیچھے لگائے، نفس پیچھے لگائے، حالات مشکل میں ہو، رب تعالیٰ آج کی رات ہے تو معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بھی شب برات بنائی، جا تجھے معاف کیا، جنت تیرے حق میں دی۔ یہ شب برات ہے، یہ شب برات ہے، جاگنے کی رات ہے۔ بولو بھائی، ہاں جاگنے کی رات ہے نہیں، عبادت کرنے کی رات ہے، عبادت کرنی ہے، صرف جاگنا نہیں، عبادت بھی کرنی ہے ساتھ میں۔ ہاں ایک عمل اس رات میں نبی علیہ السلام نے بڑا اہم کیا۔ حضور علیہ السلام رات کو اچانک اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جنت البقیع کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کا جو قبرستان جنت البقیع کی طرف چلے گئے، وہاں گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کو دیکھا تو بستر پہ نہیں ہے حضور، پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا عائشہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں دیکھنے آئی تھی کہیں آپ دوسری بیگمات کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ حضور علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور فوراً فرمایا عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، جو کوئی اپنے مردوں کے لیے بخشش مانگتا ہے ہم ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اسے دو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، شب برات میں ایک عمل ثابت ہوا
کہ اپنے مردوں کے لیے بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے. مرد ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ایک مرتبہ ثابت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے, سنت پر عمل ہو گیا. اور اگر ہر شعبان کو یا اس کے علاوہ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے, منع نہیں ہے. دوسری بات, اگر عائشہ پیچھے آئی تو حضور کہاں ہے, میرے شوہر کہاں ہے, اور حضور ان کا جواب یہ بھی دے سکتے تھے کہ مجھ کو شک کر رہی ہے. نہیں, حضور نے فوراً بات کو ختم کیا اور وہ کام کی بات بتائی جو فائدے کی تھی, اور فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ہے, بڑی فضیلت والی رات ہے. تو اس میں عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ نظر آ جائے تو اس پر پردہ بھی ڈالو, تھوڑا صبر بھی کرو, پردہ بھی ڈالو, صبر بھی کرو, بجائے اس کے کہ بات کا جواب دو پھر اس بات کا جواب, پھر جواب پر جواب, پھر وہ ہلا گلا بچ جائے گا, گھر کا نظام برباد ہو جائے گا, خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا, وہ اولادیں پروان چڑھنا چھوڑ دیں گی جو تمہارے سہارے آج پل رہے ہیں. یہاں نصیحت کی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو. اگر بات غلط آئی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے, نظر انداز کرو, کام کی بات بتا دو. یہ نصیحت ہے عورتوں کے لیے. تو صبر سے کام لے, ہمت سے کام لے. ہر جگہ اعتراض کرنے کی جگہ نہیں ہوتی, ہر پوشیدہ معاملہ شک کرنے کی گنجائش نہیں. اس لیے اسلام کے اندر بدگمانی کرنے سے منع فرمایا ہے. بدگمانی نہ کرو, اچھا گمان رکھو. تو عورتوں کے لیے نصیحت ہے, بدگمانی نہ کرے, بدگمانی نہ کرے. اگر جواب نہیں ملے تو صبر کرے, اس سے بہتر جواب آپ کو ملے گا. یہ نصیحت ہے. تو میرے عزیزوں, میری ماں, میری بہنوں, یہ 15 شعبان کی رات رب تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں عطا کی ہے, تحفے میں عطا کی ہے. غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اور بھی گزرے گی, لیکن یہ معافی کی رات ہے, یہ رب سے مانگنے کی رات ہے. اسے توبہ کرنی ہے, رب سے مانگنا ہے, اپنے آنے والے حالات کو بہتر کرنا ہے. اور جتنی درخواستیں ہم حکومت سے کر رہے ہیں, پانی کا مسئلہ ہے حکومت ذمہ دار, گیس کا مسئلہ ہے حکومت ذمہ دار, مہنگائی ہو رہی ہے حکومت ذمہ دار, گٹر ابلنے حکومت ذمہ دار, ہر چیز کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے. تو پھر قرآن کی اس آیت میں کیا کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے, دماغ کا سبق ایدی الناس, وہ سب کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کہ جو مہنگائی آ رہی ہے, جو مشکلات آ رہی ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, ان سب کی ذمہ داری انسان کے اپنے اوپر آتی ہے. کہ دماغ کا سبق ایدی الناس, کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو بھائی یہ کمائی تو ہماری ہے, اس لیے تو مہنگائی ہو رہی ہے, اس لیے پریشانی ہو رہی ہے. تو ان پریشانیوں سے نجات کا طریقہ, ان پریشانیوں سے بچنے کا راستہ, ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا راستہ رب کریم نے بشارات کی رات دی کہ اب جب اعمال تقسیم ہو رہے تو اب تم اپنے لیے خیر مانگ لو, اپنے لیے سعادت مانگ لو, اپنے لیے خوشیاں مانگ لو, اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے رب سے دعا مانگ لو. گناہگار ہو کوئی بات نہیں, اب تو توبہ کر لو. تو یہ شب برات کی رات ہمارے لیے خیر و صبر کا سبب ہے. اور لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں, ان کے کوئی اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. فرمایا ہر ایک کی مغفرت کر دیں گے لیکن ان کی نہیں کریں گے. ایسی مغفرت والی رات کہ بنو کلب, مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا, ہزاروں بکریاں پالتے ہیں. بکری کے بال گن سکتے ہیں آپ, گن سکتے ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے, جہاں ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں, ہزاروں بال. فرمایا کہ اس رات میں ہم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے. کون؟ پہلا آدمی. فرمایا ان کی مغفرت کبھی نہیں کریں گے ہم, ان کی کریں گے نہیں. پہلا کون؟ مشرک, شرک کرنے والی, اس کی اس رات میں بھی کوئی بخشش نہیں. یا دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد, والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد کی ہم اس رات میں بھی کوئی نفرت نہیں کریں گے, ان کو ویسے ہی بدنام عذاب ہوگا. میرے بھائیوں, والدین بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. دل دکھایا ہوگا کہیں نہ کہیں ماں کا,
کہیں دل دکھایا ہوگا باپ کا، کہیں کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، کوئی پاک نہیں بیٹھا یہاں، سب گناہگار بیٹھے ہیں، تو رب تعالیٰ سے اس رات میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے کی گئی غلطیوں کی بھی معافی مانگی۔ دو ہو گئے، تیسرا فرمایا شراب پینے والا، چوتھا فرمایا زنا کرنے والا، پانچواں فرمایا قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، اس رات میں بھی اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے، اور چھٹا فرمایا دل کے اندر کینہ رکھنے والا، برائی رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جیلسی رکھنے والا، ان کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ ارے اس نے تو مجھ سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ارے میری نقل مار مار کے کوئی ایسے کپڑے پہنتی ہے۔ یہ حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں اگر دل کے اندر ہیں کسی کے لیے، اس رات میں بھی اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اور ایک آخری فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے، اس رات میں اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں۔ ہماری لوگ معمولی ہے نا، پاؤں ٹخنے نیچے، شلوار نیچے جا رہی ہے ٹخنوں سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، رب تعالیٰ مغفرت نہیں کر رہا اس رات میں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے قریب ہی کر دی ہے، تو شعبان کے مہینے کو خوب عظمت کے ساتھ لینا، خوب عبادات کے ساتھ گزارنا، روزوں کی حالت میں گزارنا، یہی اسلامی شعار ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے، یہی نبوی تعلیمات ہے، یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ دو عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے شعبان کے حوالے سے، جو سنت طریقہ ہے وہ دو عمل ہیں، ایک تو اپنے مردوں کے لیے بخشش کے لیے قبرستان جانا، وہ بھی ہر شعبان نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ، اور دوسرا طریقہ کیا کہ شعبان کے اندر روزے رکھنا، شعبان میں روزے رکھنا۔ کیا خیال ہے جی؟ روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ہے تیاری کریں، تھوڑے ایک دو کم از کم روزے رکھ لیں۔ شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے گناہ نہیں ملے گا۔ کسی نے رکھا، کسی نے نہیں رکھا، تو جس نے رکھا نہ رکھنے والے کو یہ کہنا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ مستحب ہے، کیا تو ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ دو عمل کریں گے انشاءاللہ، ہے جی؟ یا کسی جاگیں گے، ہے جاگیں گے صرف؟ پٹاخے کون کون بجائے گا؟ ہے بھائی پٹاخے بجائیں، گھر گھر کے پٹاخے بجائیں، بڑے بڑے بجائیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کے پٹاخے بجائیں نا بھائی، توبہ کرے، شیطان پٹاخے مارے گا، بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی، تمہاری بڑی عجیب حدیث، بڑی عجیب حدیث، فرمایا مسلمان سال میں کتنی دفعہ خوشیاں مناتے ہیں؟ 2 دفعہ۔ پہلی خوشی کب آتی ہے؟ عید، میٹھی عید، کیا کہتے ہیں؟ میٹھی عید، خوشی کا دن۔ دوسری قربانی، یہ 2 عیدیں آتی ہیں نا، 2 عیدیں دنیا میں منائی جاتی ہیں، 2 عیدیں اللہ آسمانوں پہ مناتا ہے۔ 2 عیدیں دنیا میں منائی جاتی ہیں، 2 عیدیں آسمانوں پر منائی جاتی ہیں۔ دنیا کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اور آسمانوں پہ منائی جانے والی عیدوں میں سے ایک عید یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور دوسری شب قدر کی رات ہے۔ یہ تو عید کا دن ہے آسمان والوں کے لیے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کو عید کا دن بنا دیں، کس اعتبار سے؟ گناہوں سے توبہ کر کے، خطاؤں سے معافی مانگ کر کے، اپنی غفلت کی چادر اتار کر کے کہ میرے مولا اب تو جتنا ہو گیا سو ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بیان ہماری مستورات کی سن رہی ہے، تو خدارا نیپولین نے بہت بڑا آدمی ہے، نیپولین بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ لکھتا ہے مجھے عظیم مائیں دے دو، میں عظیم قوم بنا کر دوں گا، عظیم مائیں دے دو، عظیم قوم بنا کر دے دوں گا۔ کیوں؟ ماؤں کی ذمہ داری لگائیے کہ پرورش کرنا تمہارے ذمے ہے۔ جب ماؤں کے اندر دین نہیں آئے گا تو خدا کی قسم نسلیں برباد ہو کر رہیں گی۔ اگر نسلوں میں ایمان، یقین اور دین لانا ہے تو پھر ماؤں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس ہونا ضروری ہے۔ تو ماں کو پہلی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں دیندار نہیں ہے، ماں کے خیالات اچھے نہیں ہیں، ماں دین کی طرف راغب نہیں ہے، وہ توبہ استغفار میں نہیں لگی ہوئی، وہ رب کے حضور پیش نہیں ہو رہی ہے، وہ نماز تلاوت میں نہیں لگی ہوئی، تو وہ جو ماں کے دل سے قلبی روحانی طاقتیں اولادوں میں منتقل ہوتی ہے وہ منتقل نہیں ہوگی۔ اس لیے میری ماؤں سے درخواست ہے کہ ان ایام میں
अपने अमल से अपने बच्चों को तरीका सिखाएं, अपने अमल से बच्चों को तरीका सिखाएं कि शाबान की रात आ रही है, ये पटाखों की रात नहीं, ये सिर्फ जागने की रात नहीं, बल्कि तौबा करने की रात है, मांगने की रात है। ये जरूरी नहीं कि पूरी रात जागा जाए और बाद फजर की नमाज पढ़े बगैर सो जाए। ये जाया हो जाएगा कि एक आदमी ने पूरी रात सलात तस्बीह पढ़ी, तिलावत करी, जिक्र किया, अस्कार किया और फजर की नमाज से पहले सो गया। फरमाया कि अगर इस तरह किसी ने किया, उसकी पूरी रात के आमाल जाया हो जाएंगे किसी काम के लिए, क्योंकि ये मुस्तहब इबादत और फर्ज नमाज फजर की है, फर्ज ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये रात हमें सिखा रही है कि अपने गुनाहों से तौबा करके अपने हुजूर के सामने पेश हो और उनसे अपने गुनाहों की माफी भी मांगे, और अगले आने वाले जो अय्याम है, जो महीने हैं, जो साल है, इस साल की खैर और बरकत मांगी जाए, अपने आमाल को बेहतर बनाने के लिए रब से दुआ मांगी जाए। मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें आपको कही गई तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दीन का तरीका सिखाया और जिस तरह 15 शाबान की रात को गुजारने के तरीके सिखाए, उन तमाम तरीकों के मुताबिक अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह, या इलाही करीम, ए सारी दुनिया के पालने वाले रब, ए बादशाहों के बादशाह, ए आसमानों के मालिक, ज़मीन के मालिक, चाँद सूरज सितारों के मालिक, तमाम मखलूक़ात के मालिक, मेरे मौला तेरी शान निराली, तेरी ज़ात निराली, तेरे कमालात निराले। मेरे मौला तेरे गुनाहगार बंदे बैठे हैं, या अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदियाँ भी बैठी हैं। मेरे मौला इन्हीं में मासूम बच्चे भी बैठे हैं, मेरे मौला गुनाहों से पाक हैं। मेरे मौला इनकी बरकत से, इन मासूम बच्चों की बरकत से मेरे मौला इस मजलिस में बैठे तमाम मर्द ख़वातीन और बच्चों की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, मेरे मौला गफलत की चादर ओढ़े बैठे हैं। मेरे मौला तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो सगीरा कबीरा गुनाह किए, या अल्लाह तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह तो तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा और कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह जो गुनाह दिन के उजाले में किए हैं, या अल्लाह रात के अंधेरों में किए हैं, बंद कब्रों में किए हैं, अलल ऐलान किए हैं, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला हम तमाम गुनाहों से माफी मांगते हैं। या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह तो हमारी बिगड़ियां बना दे, हमारी कश्ती किनारे लगा दे। मेरे मौला इन हालात के भंवर में या अल्लाह तो हमें गर्क ना फरमा। या अल्लाह अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। या अल्लाह दीन की राह पर चलने के लिए हमें तौफीक नसीब फरमा दे, हमारे दिलों को दीन की तरफ माइल फरमा दे। या अल्लाह तो हमें दीन की ताकत और कुव्वत नसीब फरमा दे। या अल्लाह ईमानी कुव्वत नसीब फरमा कि हम तेरे दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। मेरे मौला जो माएँ बहनें बैठी हैं अपने औलादों के लिए परेशान हैं, मेरे मौला तो उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनके औलादों को दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। मेरे मौला वो जो मेहनत कर रही है अपनी औलाद की तरबियत के लिए, या अल्लाह तो उसमें बरकत नसीब फरमा, उसका तरीका सुझा दे। मेरे मौला तरीका समझा दे। या अल्लाह तमाम औलादों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। या अल्लाह तक की जो कोताहियां की है, या अल्लाह से हम सब माफी मांगते हैं। या अल्लाह तो हमारी माफी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह इस मजलिस में जितने बीमार हैं, या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह जो लाइलाज मरीज है, या अल्लाह तो उनको भी शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह जिस्मानी और रूहानी जिस एतबार से भी बीमारियां हैं, अल्लाह तमाम बीमारियों को खत्म फरमा दे। या अल्लाह तमाम बीमारियों को खत्म फरमा दे, खुसूसन हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, इन जैसी रजील बीमारियों से या अल्लाह तो हम सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जो भाई बहन कारोबार के एतबार से परेशान है, या अल्लाह तो उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जो माएँ बहनें और जो वालिदैन अपने बच्चों के रिश्ते के हवाले से परेशान है, मेरे मौला तू जोड़ का रिश्ता नसीब फरमा दे। या अल्लाह उनके जोड़ का रिश्ता नसीब फरमा दे, रुकावटों को खत्म फरमा दे। या अल्लाह रुकावटों को खत्म फरमा दे। मेरे मौला ये मौलाना ने ये मदरसा
ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے. میرے مولا تیرا نام لے کر تیرے نام کی اشاعت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. میرے مولا تو ان کی محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما دے. یا اللہ جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے اس نیک عمل میں ان کے معاون ہیں، میرے مولا تو ان کو بھی اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ اور جو ان کے معاونین ہیں، یا اللہ ان تمام کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ دن رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد اور شریر کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ لوگوں کو اس مدرسے کی طرف متوجہ ہونا نصیب فرما دے. یا اللہ اس مدرسے کی خیریں و برکتیں اس پورے محلے پر یا اللہ اس کو نزول فرما دے. یا اللہ اس مدرسے سے خیر و برکتوں کو عام فرما دے. یا اللہ عام فرما دے. یا اللہ عام فرما دے. میرے مولا جتنی بھی خیریں تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی ہیں وہ تمام خیریں ہم تجھ سے مانگتے ہیں. میرے مولا تمام خیریں ہمیں عطا فرما دے. جن شروعات سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ تمام شروعات سے ہماری حفاظت فرما دے. خصوصاً 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، میرے مولا تو ہمیں اس رات کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کے مطابق یا اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی